بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی پر شروع وکړه و ایک سال سے نہیں جا. پچھلے درس میں ہم نے چند چیزیں بیان کی. ایک بات ہم نے یہ بیان کی کہ قرآن اور سنت اس پر گواہ ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر سمجھنا فرض ہے. یہ نماز سے بھی زیادہ فرض ہے، روزے اور زکوٰۃ اور حج سے بھی بڑا فرض ہے. اس لیے کہ ایمان اور عقیدہ چونکہ نماز اور روزے سے زیادہ اور بڑا فرض ہے، اور ایمان بنتا ہے قرآن کے ذریعے. جب قرآن نہ ہو، قرآن کی سمجھ نہ ہو تو عقیدہ اور ایمان نہیں بنتا. جب ایمان نہیں بنتا تو باقی ساری عبادتیں اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہیں. پھر یہ بھی ہم نے دلائل سے ثابت کیا کہ قرآن کی سمجھ خیر کثیر ہے. یعنی اللہ نے جو خیر کثیر کا وعدہ کیا ہے وہ قرآن کی تلاوت پر نہیں کیا، قرآن کی سمجھ پہ کیا ہے. اسی طرح ہم نے یہ بھی دلائل سے ثابت کیا کہ صراط مستقیم کا سبب بھی قرآن کی سمجھ ہے، قرآن کی تلاوت نہیں. اس لیے ہم نے یہ بھی ثابت کیا کہ اللہ کی رحمت کا سبب بھی قرآن کی سمجھ ہے، تلاوت نہیں. صرف تلاوت سے نہ صراط مستقیم حاصل ہوتا ہے، نہ تلاوت خیر کثیر ہے، نہ تلاوت اللہ کی رحمت کا سبب ہے، بلکہ قرآن اللہ کی رحمت کا سبب ہے. اور قرآن ترجمے اور الفاظ دونوں سے بنتا ہے. جب صرف الفاظ ہو، تلاوت ہو، ترجمہ نہ ہو تو بھی قرآن نہیں. اگر ترجمہ اور تفسیر ہو اور تلاوت الفاظ سمجھ نہ آئے تو بھی قرآن نہیں. آج ہم یہ بتائیں گے کہ اللہ کی طرف سے برکات کی نزول کا سبب بھی قرآن کی سمجھ ہے. قرآن جس کے سمجھ میں آ جائے، جس کو ترجمہ آتا ہو اور وہ اس پہ عمل کرتا ہو تو اللہ تعالی برکات نازل فرمائیں گے. صرف تلاوت الفاظ پر جب تلاوت ہو اور اس کا ترجمہ نہ ہو تو اس سے قطعاً اللہ کی برکات کا نزول نہیں ہوگا. سورۃ مائدہ آیت نمبر 66 میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. سورۃ مائدہ میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں اگر یہ لوگ تورات اور انجیل اور ان کی جانب جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل فرمایا گیا ہے ان کے پورے پابند رہتے تو یہ لوگ اپنے اوپر سے اور نیچے سے روزیاں پاتے اور کھاتے. اقام التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم. تورات اور انجیل چونکہ منسوخ ہو چکے ہیں لیکن قرآن وما انزل الیہم میں مراد قرآن ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ قرآن کے اوپر عمل کریں گے تو اوپر سے بھی روزیاں برسیں گی اور نیچے سے بھی روزیاں ملیں گی. اللہ برکات نازل فرمائیں گے. کب؟ لو انہم اقاموا، جب یہ عمل کریں گے اس پر. اور عمل کب ہوگا، پابندی کب ہوگی؟ جب قرآن کا ترجمہ اور مفہوم سمجھ میں آئے. ایک چیز کی جب تمہیں سمجھ نہ ہو تو عمل بھی ممکن نہیں ہے. قیامت کے دن اللہ جل جلالہ لوگوں سے تلاوت کے بارے میں نہیں پوچھے گا کہ تم نے تلاوت کی تھی یا نہیں، بلکہ قرآن پر عمل کے بارے میں پوچھے گا. اور عمل میں نے 1000 مرتبہ بتایا، بار بار کہہ رہا ہوں کہ عمل جب ہوتا ہے جب قرآن سمجھ لے کوئی. جب قرآن سمجھ میں نہ آئے تو عمل کیا کرو گے؟ سورہ زخرف آیت نمبر 44 میں اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ.
اور یقیناً یہ قرآن کریم خود آپ کے لیے اے پیغمبر اور آپ کی قوم یعنی امت کے لیے نصیحت ہے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ اور عن قریب تم لوگ پوچھے جاؤ گے، یعنی تم لوگوں سے کس چیز کے بارے میں پوچھ ہوگی؟ تلاوت کے بارے میں نہیں، ناظرہ کے بارے میں نہیں، عمل کے بارے میں پوچھ ہوگی کہ تو نے قرآن کریم پر کتنا عمل کیا تھا، اور عمل بغیر معنی کے امکان نہیں رکھتا۔ اس سورہ زخرف کی 44 آیت کے نیچے علامہ ابن کثیر جلد 4 صفحہ نمبر 129 میں لکھتے ہیں وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ عَنْ هَذَا الْقُرْآنِ كَيْفَ تَعْمَلُونَ بِهِ وَالْإِسْتِجَابَةِ لَهُ، اور بہت جلد تم لوگوں سے اس قرآن کے بارے میں پوچھا جائے گا كَيْفَ تَعْمَلُونَ بِهِ، کہ تم اس قرآن پر کس طرح عمل کرتے تھے، یعنی عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تفسیر قاسمی جلد 14 صفحہ نمبر 343 میں فرماتے ہیں وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ عَمَّا عَمِلْتُمْ فِيهِ، اور بہت جلد تم لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ کیسا عمل کیا تھا تم لوگوں نے اس قرآن پر۔ اکثر مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ قرآن کے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا، قرآن کی تلاوت کے بارے میں نہیں۔ اس کے لیے دیکھیے تفسیر بیضاوی جلد 2 صفحہ نمبر 492، تفسیر کشاف جلد 3 صفحہ نمبر 490، الجواہر الحسان جلد 4 صفحہ نمبر 128، تفسیر نصفی مدارک جلد 4 صفحہ نمبر 119، الدر منصور امام سیوطی کی جلد 6 صفحہ نمبر 18، غریب القرآن صفحہ نمبر 398، ان تمام تفاسیر نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن اس آیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ قرآن پر عمل کے بارے میں پوچھے گا، اور عمل بغیر سمجھ کے ممکن الفاظ، پورا دن الفاظ اور تلاوت کی رٹ لگایا کرو، تمہیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اس میں اللہ نے مجھ سے کس چیز کا مطالبہ کیا ہے۔ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں شکایت لگائیں گے۔ قرآن کہتا ہے نہ تو قرآن جھوٹ بولتا ہے اور نہ رسول اللہ بے جا شکایت لگائے گا، بلکہ جب شکایت لگائے گا تو معلوم ہوتا ہے کہ شکایت بجا ہوگا، بے جا نہیں ہوگا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 30 کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے گا اے میرے پروردگار، بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ قیامت کے دن اللہ جل جلالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل جلالہ کے دربار میں شکایت لگائیں گے کہ اے اللہ، میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ جب امت نے قرآن نہیں چھوڑا تو رسول اللہ بیجا شکایت کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا۔ آج کل تو ساری دنیا تلاوت کر رہے، قرآن تلاوت تو کسی نے بھی نہیں چھوڑی، چھوڑا اگر ہے تو قرآن کا ترجمہ چھوڑا گیا ہے، قرآن پر عمل چھوڑا گیا ہے، اس لیے کہ جب ترجمہ معلوم نہ ہو تو عمل نہیں ہو سکتا۔ مفسر ابن کثیر تفسیر ابن کثیر جلد 3 صفحہ نمبر 317، ایک دوسری چھاپ کے اندر جلد 4 صفحہ نمبر 595 کے اندر سورہ فرقان آیت 30 کے تحت لکھتا ہے وَتَرْكُ تَدَبُّرِهِ وَتَفَهُّمِهِ مِنْ هِجْرَانِهِ وَتَرْكُ الْعَمَلِ بِهِ مِنْ امْتِثَالِ أَوَامِرِهِ وَاجْتِنَابِ زَوَاجِرِهِ مِنْ هِجْرَانِهِ وَالْعُدُولُ مِنْهَا إِلَى غَيْرِهِ مِنْ شَعْرٍ أَوْ قَوْلٍ أَوْ غَنَاءٍ أَوْ لَهْوٍ أَوْ كَلَامٍ أَوْ طَرِيقَةٍ مَأْخُوذَةٍ مِنْ غَيْرِهِ مِنْ هِجْرَانِهِ۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ قرآن کا چھوڑ دینا کیسے ہوتا ہے؟ وہ فرماتے ہیں قرآن کے معنی پر غور و فکر نہ کرنا بھی قرآن کو چھوڑ دینا ہے۔ جو قرآن کریم کا معنی نہیں سیکھتا اور غور نہیں کرتا تو اس نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اگرچہ صبح سے شام تک پوری کتاب کی تلاوت کرتا ہو، کوئی فائدہ نہیں۔ پھر فرماتے ہیں اس کے اوامر پر عمل نہ کرنا
اور اس کے منہیات سے اجتناب نہ کرنا۔ قرآن نے جن چیزوں کا امر دیا ہے اس امر پر عمل نہ کرنا، اور جس چیز سے منع فرمایا ہے اس منع کو، ان چیزوں کو نہ چھوڑنا، یہ بھی قرآن کو چھوڑ دینا ہی ہے۔ اب جب تمہیں ترجمہ معلوم نہیں تو تم اس کے امر کو کیا سمجھو گے، اس کے نہیں کو کیا سمجھو گے؟ تمہیں کیا پتہ چلے گا کہ کس چیز کو اللہ نے امر کیا ہے اور کس چیز کا اللہ نے منع فرمایا ہے؟ آگے لکھتے ہیں اس طرح اس کو چھوڑ کر کسی دوسری چیز مثلا شعر، مخلوق کے اقوال، گانے اور فضولیات، یا کسی اور کلام یا کتاب یا کسی غیر کے طریقے کو ترجیح دینا بھی قرآن کو چھوڑ دینا ہے۔ یعنی اگر کوئی دوسری کتابیں تو پڑھتا ہے، دوسری کتابوں کی طرف توجہ بہت زیادہ دیتا ہے، قرآن کی طرف توجہ کم ہے، تو یہ بھی قرآن کو چھوڑ دینا ہے۔ آج تو پوری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ کیسے چھوڑا ہے؟ عوام تو قرآن کا ترجمہ نہیں سیکھتے۔ علماء سو نے ان کو کہا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، الفاظ پہ بھی اتنا ثواب مل جاتا ہے۔ اب جب تمہیں کوئی کہے کہ بغیر نماز کے بھی جنت مل جاتی ہے، تمہیں کوئی کہے کہ بغیر روزے کی بھی جنت مل جاتی ہے، تمہیں کوئی کہے کہ بغیر زکوٰۃ کی بھی جنت مل جاتی ہے، تو کون پاگل ہے جو نماز اور روزہ اور زکوٰۃ دے گا؟ وہ تو کہے گا کہ ویسی بھی جنت مل جاتی ہے، بس مل جاتی ہے۔ اب مولویوں نے لوگوں سے کہا ہے کہ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر سیکھنے کے بغیر بھی ثواب مل جاتا ہے اور اللہ راضی ہو جاتا ہے، تو لوگ نہیں پڑھتے، ترجمہ بھی نہیں سیکھتے۔ مقصد میرا یہ ہے کہ تمام لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، مولویوں نے بھی چھوڑ دیا ہے۔ وہ مدرسے جو قرآن کے نام پہ بنے ہوئے ہیں ذرا جا کے دیکھ لو، 8 سال 12 سال اس میں تعلیم ہوتی ہے، نہ دورہ قرآن کے لیے کوئی 1-2 سال مقرر ہیں، نہ دورہ قرآن شریف موجود ہے، نہ دارالقرآن اس میں موجود ہے، دارالحدیث شریف تو وہاں ہے، شیخ الحدیث صاحب تو وہاں ہے، سب سے بڑی شخصیت شیخ الحدیث صاحب ہوا کرتے ہیں، اور سب سے اعلیٰ درجہ جو ہوتا ہے دارالحدیث شریف کا ہوتا ہے۔ 2 سال مختص کیے گئے ہیں موقوف علیہ اور دورہ حدیث، مگر قرآن کے لیے نہ دارالقرآن شریف ہے، نہ شیخ القرآن صاحب ہیں، اور نہ اس کے لیے 1-2-3 سال مقرر ہیں۔ بس مسجد کے اندر ناظرتاً پڑھا، بس ختم۔ ثالثہ رابعہ اور خامسہ میں 10 پارے لفظی ترجمہ ایک نالائق مولوی کو دے دیتے ہیں، کوئی دورہ قرآن نہیں۔ تو کسی اور کتاب کو ترجیح دینا بھی قرآن کو چھوڑ دینا ہے، جس طرح کہ آج کل پوری دنیا نے فضائل اعمال کو ترجیح دی ہے، گھر کے اندر بھی اس کی تعلیم، بازار میں بھی اس کی تعلیم، مسجد میں بھی اس کی تعلیم، اور تو اور مولوی لوگ مشکات کی تعلیم تو دیتے ہیں، درس دیتے ہیں، بخاری کا درس دیتے ہیں، مگر قرآن کا درس نہیں دیتے، بلکہ جو قرآن کا درس دیتا ہے اس کو پنجپیری سمجھتے ہیں۔ شیخ القرآن کا نام صرف پنجپیریوں کے ہاتھ سنو گے، اور ان کو بھی ان لوگوں نے بدنام کیا ہے۔ یہ اتنے بڑے باطل پرست ہیں، قرآن کو تو چھوڑا ہی، مگر جن لوگوں نے قرآن کو اٹھایا، جن لوگوں نے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر سیکھنا شروع کیا، اس کو بدنام کرنے کی کوشش بھی یہ لوگ کرتے ہیں۔ صرف قرآن چھوڑا ہی نہیں ان لوگوں نے، بلکہ قرآن اٹھانے والوں کے ساتھ دشمنی بھی ان لوگوں کی ہے۔ بڑی بدبختی یہ ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر کے اندر موجودہ امت کا چہرہ ذرا دیکھ لیجئے، ایمان سے کہیے پھر کہ پوری کی پوری امت نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے یا نہیں؟ اس لیے ہم کہتے ہیں وہ معزز تھے زمانوں میں حامل قرآن ہو کر، وہ معزز تھے زمانوں میں حامل قرآن ہو کر، ہم ذلیل خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا، ہم ذلیل ہو گئے۔ صحابہ نے قرآن کریم کو اٹھا لیا تھا، الفاظ نہیں پڑھتے تھے۔ اس غلط فہمی میں نہیں رہنا، بعد میں اقوال آنے والے ہیں صحابہ کرام تلاوت کا زیادہ اہتمام نہیں کرتے تھے کہ صبح بھی 10 پارے، شام کو بھی 10 پارے، رات کو بھی 10 پارے، دن کو بھی 10 پارے، نہیں۔ وہ لوگ فرمایا کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ 10 آیتیں دیتا تھا،
جب تک ہم 10 آیات کے اندر تمام احکام کو سیکھ نہ لیتے اور 10 آیتوں کے اندر جتنے احکام ہیں ان پر عمل نہ سیکھ لیتے، اس وقت تک ہم 11ویں آیت نہیں پڑھا کرتے تھے۔ وہ لوگ جو قرآن کا ترجمہ سیکھتے تھے اور عمل سیکھتے تھے، انہوں نے تمام دنیا کے اوپر حکومت کی۔ یہودی ان سے ڈرتے تھے، نصارا ان سے ڈرتے تھے، مجوسی ان سے ڈرتے تھے۔ اس وقت کی سپر پاور، بڑی بڑی طاقتیں، قیصر و کسریٰ کو ان لوگوں نے زیر و زبر کیا۔ مگر جب ہم نے قرآن چھوڑا، تلاوت تو نہیں چھوڑی، لیکن تلاوت پر ثواب نہیں ملتا، تلاوت پر عمل نہیں ہوتا۔ تلاوت پہ کیا عمل کرو گے؟ ہم نے جب قرآن کو سیکھنا چھوڑ دیا، ترجمہ چھوڑ دیا، عمل چھوڑ دیا، اللہ نے ہمیں ذلیل کر دیا۔ امریکہ سے بھی ہم ڈرتے ہیں، برطانیہ سے بھی ہم ڈرتے ہیں، اسرائیل سے بھی ہم ڈرتے ہیں، انڈیا سے بھی ہم ڈرتے ہیں، الغرض دنیا کی ہر طاقت سے ہم ڈرتے ہیں، باوجود اس کے کہ ہماری تقریباً 40 اور 50 مملکتیں ہیں برائے نام مسلمانوں کی، ہمارے اندر اتفاق نہیں، ان میں اتفاق ہے۔ ہم ذلیل و خوار ہیں، چچنیا کو مارتے ہیں تو ہم دیکھنے لگ جاتے ہیں، عافیہ صدیقہ کے ساتھ زنائیں ہوتی ہیں تو ہم دیکھ لیتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ یہ ضلالت ہے نا؟ ہمارے ہزاروں قیدی ان کے پاس ہے، مگر ان لوگوں کے بڑے بڑے پادریوں نے قرآن پر پیشاب کیا، قرآن کو جلا دیا، کتنی بڑی بڑی غلطیاں اور بہت بڑے بڑے جرم کیے، مگر ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ ان سے سلمان رشدی کو چھین کر اپنے قید میں لے لیں، مگر ہمارے قیدیوں کو املکانسی کو یہاں سے اٹھا کر کے وہاں دے دیا۔ کیوں؟ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اس لیے اللہ نے ہمیں ذلیل کیا۔ اور اس ضلالت کے اندر سب سے بڑا ہاتھ اپنوں کا ہے۔ ہمیں اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کیا دم تھا، میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا، دل کے پپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اپنے مولویوں نے، صوفیوں نے، تصوف والے لوگوں نے، شیعوں نے یہودیوں سے سیکھ کر باتیں مسلمانوں میں پھیلانا شروع کر دیا۔ جی تصوف والے تو بہت بڑے بڑے بزرگ گزرے ہوں گے، اللہ کے نزدیک نہیں، لوگوں کے نزدیک۔ مگر اس بات سے بھی انکار نہیں کہ تصوف والے وہ لوگ ہیں، تصوف وہ چیز ہے جو نہ رسول اللہ کے زمانے میں تھا، نہ ابو بکر کے زمانے میں تھا، نہ عمر فاروق کے زمانے میں تھا، نہ عثمان ذی النورین کے زمانے میں تھا، نہ علی المرتضیٰ کے زمانے میں تھا، نہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 ماہ دور میں تھا، نہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھا، نہ ہی اس کے بعد یزید رحمہ اللہ کے دور میں تھا۔ یہ تو بہت بعد کی پیداوار ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک قول بھی اس کے بارے میں نہیں، اس لیے کہ یہ لوگ تھے نہیں اس وقت۔ رسول اللہ اور صحابہ کرام ویزکیہم پر عمل کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ کس طرح کرتے تھے تو تم بھی اس طرح کرو۔ اگر تصوف اسلام کا ایجنڈا ہوتا تو آج کل ڈیوا ریڈیو جو امریکہ کا ریڈیو ہے، اس میں ہفتے کے اندر 2 دن سردار علی ٹکر صاحب اور زاہد خٹک صاحب امریکہ کی ریڈیو سے امریکیوں کی زبان میں اس کی تشریح نہ کرتے۔ جب امریکہ اس کی ایکسپلینیشن چاہتا ہے تو سمجھ لو کہ یہ میڈین امریکہ چیز ہے، میڈین عیسائیت ہے، اسلام میری چیز نہیں ہے۔ خیر، جن کو اللہ بتا دے تو بتا دیتا ہے، اللہ کسی کو نہ سکھائے تو لاکھوں لوگ کہے کچھ نہیں سیکھا جاتا۔ اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تلاوت الفاظ پر کوئی ثواب نہیں ملتا، اللہ نے قرآن بھیجا ہے اور قرآن صرف الفاظ کا نام نہیں ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں جی سورہ فاطر آیت نمبر 29 میں اللہ فرماتے ہیں یتلون کتاب اللہ، دیکھو تلاوت کے بارے میں آیا ہے۔ کبھی کہتے ہیں سورہ بقرہ 121 میں آتے ہیں یتلون حق تلاوتہ، دیکھو تلاوت کے الفاظ آ گئے۔
تو اس کا جواب میں نے پہلے بھی دے دیا ہے کہ یتلونا کا صیغہ تلاوت سے بھی ہے مگر تلون سے بھی نکلا ہے. تلون سے نکلا ہو تو اس کا معنی ہے اتباع کرنا، اور اتباع جب ہوتا ہے جب ترجمہ سمجھ میں آ جائے. اور قرآن کریم سورہ شمس کے اندر آیت نمبر 2 میں اللہ فرماتے ہیں والقمر اذا تلاہا، اور قسم ہے چاند کی جب اس کے پیچھے آئے. جی کو دیکھو تلاہا کیا نہ مانا تلاوت نہیں ہے، یہ تھوڑا ہی ہے کہ چاند تلاوت کرتا ہے. اللہ اکبر، قسم ہے چاند کی جو اس کے پیچھے آئے، یعنی سورج کے پیچھے جاتا ہے چاند. تو تلا کا معنی ہے پیچھے پیچھے جانا، یعنی اتباع کرنا. اب قرآن کے پیچھے کب جاؤ گے؟ جب قرآن کا معنی سمجھ میں آئے گا. جب قرآن کا معنی ہی نہیں سمجھو گے تو خاک اس کے پیچھے جاؤ گے، کیا پتا چلے گا؟ تو یہاں تلا کا مادہ ہے اور معنی تلاوت نہیں بلکہ پیچھے آنے کا ہے. مولانا حافظ محمد ادریس خان دہلوی سورہ فاطر آیت نمبر 29 کی تحت لکھتے ہیں، یہ ہمارا دیوبندی عالم ہے، معارف القرآن شیخ ادریس صاحب کا معارف القرآن جلد 6 صفحہ نمبر 415 سورہ فاطر 29 آیت کے تحت لکھتے ہیں. وہ کیا لکھتے ہیں؟ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، پھر اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں، یعنی اس کے موافق عمل بھی کرتے ہیں اور اس کے احکام کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. پھر آگے لکھتا ہے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یتلونا کا مادہ تلاوت بھی ہے جس کے معنی قرات کے ہیں، اور تلون بھی ہے جس کے معنی اتباع اور پیروی اور پیچھے پیچھے چلنے کے ہیں. اور آیت میں جو لفظ یتلونا آیا ہے وہ دونوں معنی کو شامل ہے، اس لیے کہ محض تلاوت اور محض قراءت بدون عمل اور اتباع کے چندان مفید نہیں. یعنی اگر کوئی تلاوت کرتا ہے اور معنی کو نہیں سمجھتا، جب معنی نہیں سمجھتا ہے تو عمل بھی نہیں کر سکتا، تو ایسی تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں. یہ شیخ ادریس معارف القرآن میں لکھتے ہیں. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب فرماتے ہیں یہ وہ شخصیت ہے جس نے پوری زندگی قرآن کی خدمت کی. مولوی آج کل کے مولوی تو وہ ہوتا ہے، مولوی کا نام جیسے کسی کے کان میں پڑتا ہے تو آدمی کے ذہن میں مولوی سے کیا تاثر پھیلتا ہے؟ کبھی مولوی وہ ہوتا ہے جس کی بڑی پگڑی ہو اور سفید کپڑے پہنے ہوئے ہو اور چھندے مانگتے ہو، زکاتیں مانگتے ہو، صدقات مانگتا ہو، چندہ مانگتا ہو، مدرسے کے لیے مانگتا پھرتا ہو، مسجد کے لیے مانگتا پھرتا ہو. حالانکہ مولویت کی یہ تفسیر جو آج سمجھ میں آ رہی ہے یہ مولوی ہے نہیں، یہ دنیا پرست کوئی کٹورا ہے، پتہ نہیں کیا چیز ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو احادیث سے بھی نیچی کر دیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو صرف اور نحو سے بھی نیچی کا درجہ دیا ہے، جن کے مدارس کے اندر دار القرآن شریف نہیں، جن کے مدارس میں شیخ القرآن صاحب نہیں، جن کے مدارس میں 10 12 13 سال کے باوجود 2-3 سال قرآن کے دورے کے لیے مختص نہیں. یہ تصور کہاں سے آیا؟ مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں کہاں سے آئی اللہ جانتا ہے. اور تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ یہود اور نصارہ کی سازشوں سے تصوف زدہ اور شیعیت زدہ لوگوں نے وہاں سے لا کر کے یہاں پھیلا دیا، اور ہم لوگوں نے قرآن سے بے خبری کی وجہ سے اپنا سینہ ان گندگیوں کے لیے کھول دیا اور ساری گندگیاں اپنے سینے کے اندر لے لی. اس لیے کہ جو سینہ قرآن کے علوم سے خالی ہوگا اس سینے کے اندر شرک بھی زرخیز ہوگا، اس سینے کے اندر کفر بھی جگہ پکڑے گا، اس سینے کے اندر تصوف کی بیلی کے لیے بھی کوئی کمی نہیں، اس سینے کے لیے شخصیت پرستی کے لیے بھی کافی مکان موجود ہے. لیکن جس سینے کے اندر قرآن کے الفاظ اور معنی اتر جائیں اس سینے میں نہ شرک کے لیے کوئی جگہ ہوگی، نہ شخصیت پرستی کے لیے کوئی جگہ ہوگی، نہ جماعت پرستی کے لیے کوئی جگہ ہوگی، نہ تصوف کے لیے کوئی جگہ ہوگی، نہ شیعیت کے لیے کوئی جگہ ہوگی، نہ بریلویت کے لیے کوئی جگہ ہوگی، نہ کسی اور چیز کی جگہ ہوگی، صرف اللہ کی وحدانیت کی جگہ. مگر سینے ہیں خالی. جب مورچہ خالی ہو تو دشمن آ کر اس کو پکڑ لیتا ہے اور اسی مورچے سے تمہیں ذلیل کرے گا. جس مورچے کے اندر
سرے سے سپاہی موجود نہ ہو تو اس مورچے کو شیطان بھی پکڑے گا، شیعہ بھی پکڑیں گے، تصوف والے بھی پکڑیں گے، یہود اور نصارہ بھی پکڑیں گے، اور اسی مورچے سے تمہاری اوپر گولیاں چلائیں گے۔ لیکن جس سینے کے اندر بڑا سپاہی توحید کا موجود ہو، یعنی قرآن کی فہم، قرآن کی تلاوت نہیں، تو اس سینے کے اندر کوئی آئے گا تو منہ توڑ کے ٹوٹے ہوئے منہ پہ واپس جائے گا۔ بہرحال شیخ القرآن غلام اللہ خان جواہر القرآن جلد 3 صفحہ نمبر 974 حاشیہ 29 میں لکھتے ہیں، تلاوت سے مراد کما حقہ تلاوت، یعنی اس کے احکام کی پیروی کرنا ہے۔ مفردات القرآن صفحہ 75 کتاب التا کا حوالہ پہلی بھی میں نے دیا ہے، یعنی اتباع لہ بالعلم والعمل۔ یہاں دونوں آیتوں کے اندر تلاوت سے مراد قرآن کی اتباع ہے علم اور عمل کے ساتھ، اور میں نے پہلے بتا دیا جب تک قرآن کی فہم کسی کو معلوم، کسی کے سینے میں نہ آئے، قرآن کی فہم جب تک نہ ہو، قرآن کی سمجھ جب تک نہ ہو، اس وقت تک آدمی قرآن پر عمل کبھی نہیں کر سکتا۔ ایک اور وضاحت بھی ضروری ہے۔ مختلف آیات اور روایات میں قرآن پڑھنے، تلاوت کرنے، تعلیم اور تعلم، درس اور تدریس پر مختلف فضیلتوں کا ذکر ہے۔ کسی روایت میں آتا ہے کہ جس نے قرآن پڑھا تو اتنا ثواب ہوگا، کسی روایت میں آتا ہے جس نے قرآن پڑھا اتنا ثواب ہوگا۔ اب بات یہ ہے کہ یہ قرآن ہے کیا چیز؟ یہ فضیلتیں جو قرآن کی آئی ہیں، تصوف اور شیعہ لوگوں نے یہود اور نصارہ کے کہنے پر ہمیں یہ سمجھایا اور پڑھایا ہے کہ جی قرآن سے جو فضیلتیں ہیں یہ تلاوت کرو نا، بس ملتی ہیں۔ تصوف والے پیر صاحبان کہتے ہیں کہ ذکر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اگرچہ اس کا کچھ معنی تمہیں معلوم نہ ہو۔ لا الہ الا اللہ سمجھو گے کہ کوئی گولیاں برستی ہیں یا کوئی ڈھول بجاتا ہے، اس کا معنی اس کو نہیں سمجھ آتا کہ لا الہ میں یہ الہ کیوں آیا ہے، لا رحمانہ کیوں نہ آیا، لا الہ میں کس چیز کی نفی ہے، الا اللہ میں کس چیز کا ثبوت ہے، نہیں ہے کوئی معبود برحق، یہ معبود کیا چیز ہے، اور عبادت کون سی چیز ہوتی ہے، اس کا معنی سمجھے بغیر کہتے ہیں کہ تم یہ پڑھو بس ایسا ہوگا ایسا ہوگا، یہ چیزیں تمہاری اوپر منکشف ہوں گی۔ ہاں منکشف ہوتی ہے، شیطان اس کے اوپر سوار ہو جاتا ہے، اس کو قسم قسم کی خوابیں دکھاتا ہے، کبھی بیداری میں اور کبھی نیند میں۔ تو وہ آیات اور وہ روایات جس میں قرآن کی فضیلت آئی ہے، ذرا سمجھ لو کہ قرآن ہے کیا۔ ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، یہ قرآن نہیں ہے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ قرآن جب بنتا ہے جب ان الفاظ کا معنی بھی ساتھ ساتھ کمپیوٹر میں چلتا ہو، اس لیے کہ آسمان سے صرف الفاظ نہیں اترے، معنی بھی ساتھ اترا ہے۔ اگر صرف الفاظ اترنا ہوتا تو رسول کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ عرب تو عرب تھے، وہ تو قرآن ویسے بھی پڑھ سکتے تھے، لیکن پیغمبر کو اس لیے ساتھ بھیجا تاکہ ان الفاظ کے معانی کو بھی وہ بتا دے کہ اس کا معنی یہ ہے۔ اس لیے کہ اب ایک چیز ہے مثال حکمت، جس طرح کل کے درس میں اس کا بیان گزر چکا ہے کہ حکمت قرآن کریم میں کئی جگہ آیا ہے، مگر اس کی مراد معنی قرآن میں 4 ہیں۔ یہ معنی جو آج کل کا مولوی اور تبلیغی کرتے ہیں، یہ معنی ان 4 میں یا تمام تفاسیر میں کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے، یہ امریکہ سے آیا ہے۔ آج کل قرآن ہمارا، ترجمہ تمہارا، قرآن ہم